کسی کو بیوقوف بنانا آسان ہے، لیکن اس کا انجام آخر میں آپ کے لیے بہت برا ہوتا ہے۔ جس جگہ تم نے اپنا سکون گوایا ہو، وہاں اسے دوبارہ تلاش مت کرو۔ بولنے سے زیادہ سننے کو ترجیح دو، دانائی خاموش رہنے سے ہی ملتی ہے۔ مشکل کا سامنا کرتے ہوئے ہی تمہیں اس سے نکلنے کا راستہ ملے گا۔ جتنا تم خود پر توجہ دو گے، اتنا ہی تمہیں لوگوں کی ضرورت کم محسوس ہوگی۔ جو شخص تمہیں پانے کے لیے اپنی انا کی قربانی دے ڈالے، تو ایسے شخص کو ہمیشہ قریب رکھو۔ اگر تم ہر دوسری چیز اور شخص کو دینے سے ڈرتے ہو، تو جان لو تمہیں خود سے زیادہ ان چیزوں کی پرواہ ہے جو کہ تمہارے ذہنی حالت کے لیے نقصان دہ ہے۔ جو شخص تمہاری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کا باعث بنے، وہی تمہارے وقت کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تمہاری زندگی کے مسائل کو کوئی اور شخص حل نہیں کرے گا، یہ تمہاری ہی ذمہ داری ہے۔ دوستوں کے مسائل آپ کے مسائل بن جاتے ہیں، اس لیے جتنے کم دوست ہوں گے، اتنے ہی کم مسائل ہوں گے۔ مشکل ترین چڑھائی کے بعد ہی سب سے خوبصورت منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ اپنے دوست سے کبھی بھی ایسی بات کا ذکر مت کرو جس کے بارے میں تم چاہتے ہو کہ تمہارے دشمن تک نہ پہنچ جائے۔ ایک عقل مند آدمی لوگوں کی گھٹیا تنقید کا جواب 7 طریقوں سے دیتا ہے۔ نمبر 1، عقل مند شخص سمجھتا ہے کہ ہر تنقید کا جواب دینا ضروری نہیں۔ بعض اوقات خاموشی بہترین جواب ہوتا ہے جو آپ کے وقار کو بڑھاتا ہے۔ نمبر 2، منفی تنقید کا سامنا مثبت انداز میں کرے تاکہ آپ کا سکون اور عزت برقرار رہے اور دوسرے آپ کی سنجیدگی کو محسوس کرے۔ نمبر 3، عقل مند شخص بے معنی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف وہ تنقید قبول کرتا ہے جسے اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ نمبر 4، عقل مند شخص دوسروں کے خیالات سے متاثر ہوئے بغیر اپنی صلاحیتوں پر یقین رکھتا ہے، جس سے منفی باتیں اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ نمبر 5، ہر تنقید دل سے نہ لگائے، یہ سمجھے کہ بعض لوگ محض اپنی سمجھ کی وجہ سے منفی باتیں کر رہے ہیں۔ نمبر 6، عقل مند شخص الفاظ سے زیادہ اپنے مثبت اور کامیاب اعمال سے جواب دیتا ہے، جو تنقید کرنے والوں کو خود ہی خاموش کر دیتا ہے۔ نمبر 7، عقل مند شخص تنقید کرنے والوں کو دل سے معاف کرتا ہے اور اپنے سکون کو ترجیح دیتے ہوئے ان کی باتوں کو بھول جاتا ہے۔ ان طریقوں سے عقل مند انسان نہ صرف تنقید کا بہترین جواب دیتا ہے، بلکہ اپنی عزت اور سکون کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ اگر تک جاؤ تو آرام کرو، لیکن کوشش کرنا کبھی مت چھوڑو۔ جن دنوں میں تم خود کو سب سے زیادہ کمزور سمجھو، وہی دن در حقیقت تمہاری ذات کی بہتری کے دن ہوتے ہیں۔ امیر ہونا چاہتے ہو تو اپنی سیونگ کو اپنی آمدن کی نظر سے دیکھنا شروع کر دو۔ کہیں پہنچنے کے لیے کچھ چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر جانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اخلاق اور ظرف کا امتحان تعلق کے خاتمے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ انسان کو مارتی ہمیشہ محبتیں ہیں، نفرتیں تو جینا سکھاتی ہے۔ اگر آپ کی تعریف کی جاتی ہے تو محتاط رہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ آپ ابھی تک اپنے سچے راستے پر نہیں ہیں، بلکہ کسی اور کے راستے پر ہیں۔ مشاہدے سے عقل میں اضافہ ہوتا ہے اور نظر انداز کر دینے سے ذہنی سکون ملتا ہے۔ شکست میں ہزاروں سبق موجود ہے، جبکہ فتح صرف ایک ہی سبق ہے۔ جب تمہاری زندگی میں بہت زیادہ بے سکونی ہو تو تم ذہنی طور پر کمزور ہو جاتے ہو۔